السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. صدق الله العلي العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز بزرگوں اور دینی و ایمانی بھائیوں، اسلام نے نیبر اور پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا برتاؤ کرنے کی بڑی تاکید اور بڑی ہدایت کی ہے۔ قرآن کریم میں پڑوسیوں کے ساتھ اچھا اخلاق اور اچھا ویوہار کرنے کا باری تعالیٰ نے بار بار ذکر کیا ہے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی احادیث میں پڑوسیوں کے ساتھ خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرنے کی بار بار ہدایت فرمائی ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کی شان یہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنی پڑوسی کے ساتھ گڈ بیہیویئر اور اچھا برتاؤ کرے، اپنے پڑوسی کے ساتھ خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرے، اپنے پڑوسی کے ساتھ تعلقات کو خوشگوار رکھے، اور اپنے کسی بھی قول و عمل سے اپنے پڑوسی کو ایذا اور تکلیف نہ پہنچنے دے۔ حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا: من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن الی جاری۔ جو شخص صحیح معنوں میں مومن ہے اور جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنی پڑوسی کے ساتھ خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرے، اس کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کرے۔ اس حدیث میں یہ بتلایا گیا کہ اگر کسی مسلمان کے تعلقات اس کے پڑوسی کے ساتھ خوشگوار ہیں، کسی مسلمان کے تعلقات اس کے پڑوسی کے ساتھ اچھے ہیں، تو یہ اس کے صحیح مومن ہونے کی نشانی ہے۔ اور اگر اس کے تعلقات پڑوسی کے ساتھ اچھے نہیں ہیں، پڑوسی اس کے ظلم و ستم کی چکی میں پس رہا ہے، تو اسے اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے ایمان کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ ایک صحابی ہیں حضرت ابو قراد رضی اللہ تعالی عنہ،
وہ کہتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ بھی تم سے محبت کریں اور رسول اللہ بھی تم سے محبت کریں، اگر تم اللہ کی محبت اور رسول اللہ کی محبت چاہتے ہو، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں محبوب اور پسندیدہ بننا چاہتے ہو، تو تم لوگوں کو 3 کام کرنے ہیں۔ پہلا کام ادّوا اذا اؤتمنتم، کہ جب تمہارے ذمے کوئی امانت آئے تو اس میں خیانت نہ کرو، بلکہ بے کم و کاست اس امانت کو ادا کرنے والے بنو۔ دوسرا کام وَاصْدُقُوا اِذَا حَدَّثْتُمْ، جب تم گفتگو کرو، بات چیت کرو تو سچ بولو، کذب بیانی سے، جھوٹ سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ تیسرا کام وَأَحْسِنُوا جِوَارَ مَنْ جَاوَرَكُمْ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا اخلاق اور اچھا برتاؤ کرو۔ یہ روایت ہم کو یہ بتلاتی ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، ان کے دکھ درد میں شریک ہونا اور ان کے خوشی میں خوشی کا اظہار کرنا، ان کے ساتھ تعلقات کو ہموار کرنا، ایسا عمل ہے کہ جس کے ذریعے ایک مسلمان اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں محبوب اور برگزیدہ بن سکتا ہے، جس کے ذریعے وہ اللہ کی اور رسول اللہ کی محبت کو حاصل کر سکتا ہے۔ سعودی عرب کا ایک بہت بڑا بزنس مین تھا، بڑی بڑی کمپنیاں اس کی چلتی تھیں، بہت بڑا بزنس مین، بہت مشہور و معروف شخص۔ ایک دن اس کو خواب آیا، ایک شخص خواب میں آ کر اس کو کہتا ہے کہ آپ کی کمپنی کے مین گیٹ پر جو فروٹ بیچنے والا آدمی ہے اس کو تم عمرہ کراؤ۔ وہ بزنس مین انسان ٹال دیتا ہے، اگنور کر دیتا ہے۔ دوسرے دن پھر یہی خواب، تیسرے دن پھر یہی خواب۔ وہ بڑا پریشان ہوا کہ اس خواب کی حقیقت کیا ہے۔ چنانچہ اپنے محلے کے امام صاحب کے پاس گیا اور اس نے اپنا خواب بتایا کہ 3 دن لگاتار مجھے یہ خواب آیا ہے کہ کمپنی کے مین گیٹ پر جو پھل فروش ہے، فروٹ بیچنے والا ہے، اس کو عمرہ کرانے کا مجھے حکم دیا جا رہا ہے۔ امام صاحب نے کیا کرو؟ امام صاحب نے کہا اگر ایک دن خواب ہوتا تو اس کو ٹالا جا سکتا تھا، 3 دن لگاتار مسلسل کنٹینیو یہ خواب آپ کو آ رہے ہیں، آپ کو چاہیے کہ اس فروٹ بیچنے والے کو عمرہ کرائے۔ چنانچہ وہ بزنس مین انسان اپنے ملازم کے ذریعے اس فروٹ بیچنے والے کا نمبر حاصل کرتا ہے اور اس سے بات کرتا ہے کہ بھائی میں نے 3 دن خواب دیکھا ہے کہ مجھے عمرہ کرانے کا حکم دیا جا رہا ہے، آپ تیار ہو جائیے۔ وہ فروٹ بیچنے والا پریشان ہوتا ہے کہ اتنا بڑا آدمی مجھ سے کانٹیکٹ کر رہا ہے اور مجھے عمرہ کرانے کی بات کرتا ہے۔ ہنس کر کہتا ہے کہ بھائی میں کہاں اور عمرہ کہاں، چے نسبت خواہ کرا بعالم پاک، میں ایک فروٹ بیچنے والا معمولی انسان، میں تو نماز بھی نہیں پڑھتا اور گاہے بگاہے میں شراب بھی پی لیتا ہوں، آپ مجھے عمرہ کرانے کی بات کر رہے ہیں، یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے۔ بزنس مین نے کہا نہیں، مجھے 3 دن خواب آئے ہیں، میں آپ کو عمرہ کراؤں گا، پورا خرچہ آنے جانے کا، ٹکٹ کا سب کچھ میرا ہوگا، بس آپ تیار ہو جائیے۔ وہ فروٹ بیچنے والا انکار کرتا رہا، لیکن جب بزنس مین کی طرف سے مسلسل اصرار ہو رہا ہے کہ نہیں جانا ہے، آپ کو عمرے پہ جانا ہے، بہرکیف وہ تیار ہو گئے۔
وقت مقررہ پر بزنس مین اور فروٹ بیچنے والا انسان دونوں ملتے ہیں عمرے کے لیے، اب روانہ ہونا ہے، تو بزنس مین دیکھتا ہے کہ یہ تو فروٹ بیچنے والا انسان بہت معمولی قسم کا ہے، نہ اس کے کپڑے اچھے ہیں، نہ اس کی شکل و صورت اچھی ہے، اور نہ ہی یہ شکل سے کوئی نمازی اور پرہیزگار انسان لگ رہا ہے، مجھے اس معمولی انسان کو خواب میں عمرہ کرانے کا حکم دیا گیا ہے، دل میں وہ سوچ رہا ہے۔ بالآخر وہ فروٹ بیچنے والے کو عمرہ کرانے کے لیے اپنے ساتھ لے کر چل پڑتا ہے، میقات پہنچ کر دونوں احرام باندھتے ہیں اور حرم پہنچ کر طواف کرتے ہیں، مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، صفا مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں اور حلق کرا کر عمرہ مکمل کر لیتے ہیں۔ عمرہ مکمل ہو گیا، عمرے کی تکمیل کے بعد اب واپس آنے کا وقت ہو رہا ہے، چونکہ بزنس مین نے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ عمرہ کرنے چلیں گے، عمرہ مکمل ہونے کے بعد میں آپ کو وطن ریاض میں لا کر چھوڑ دوں گا۔ فروٹ بیچنے والے نے کہا تھا یہ تو بڑا آپ کا احسان ہوگا کہ آپ مجھے لے جا بھی رہے ہیں اور واپس بھی میرے وطن میں لے کر آئیں گے۔ جب واپسی کا وقت ہو گیا اور دونوں واپسی کے لیے تیار ہیں تو فروٹ بیچنے والا کہتا ہے صاحب میں تو آپ کے طفیل میں عمرے کے لیے آیا، میں آپ کے طفیل میں اللہ کا گھر کا دیدار کر لیا، واپسی کے وقت تھوڑا آپ ویٹ کر لیجئے، میں 2 رکعت نفل نماز حرم میں پڑھ لیتا ہوں۔ بزنس مین نے کہا اس میں کون سی بات ہے، آپ 2 رکعت نماز پڑھ لو، میں آپ کا انتظار کرتا ہوں۔ چنانچہ وہ فروٹ بیچنے والا 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے، جب وہ سجدے میں گیا تو اس کا سجدہ بڑا لمبا ہو گیا، طویل سے طویل اس کا سجدہ ہو گیا۔ بزنس مین دیکھ رہا ہے کہ اب سجدے سے سر اٹھے گا، اب سجدے سے سر اٹھے گا، اب سجدے سے سر اٹھے گا، بہت وقت ہو گیا۔ جا کر بزنس مین اس کو ہلا کر دیکھتا ہے تو اس کی روح پرواز کر چکی ہے، وہ اللہ کا پیارا ہو چکا ہے۔ خیر، نہلایا گیا، دھلایا گیا، کفن دیا گیا، نماز جنازہ حرم میں پڑھی گئی، جہاں لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے اور اللہ کے مخلصین اور اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، ان سب لوگوں نے نماز جنازہ پڑھی۔ نماز جنازہ کے بعد بزنس مین نے اس کی لاش کو ریاض پہنچا دیا اور وہیں اس کی تدفین ہوئی۔ تدفین کے بعد وہ بزنس مین اس فروٹ بیچنے والے کے گھر جاتا ہے، گھر والوں سے تعزیت کرتا ہے، ان کو تسلی دیتا ہے اور فروٹ بیچنے والے کی بیوہ سے پوچھتا ہے کہ تمہارے شوہر کا اتنا اچھا انتقال، یہ تو بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، یہ تو حسن خاتمہ ہے، یہ موت ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی، بتاؤ تمہارے شوہر کا کیا خاص عمل تھا؟ پھل بیچنے والے کی بیوی کہتی ہے کہ میرا شوہر تو بظاہر کوئی نیک کام نہیں کرتا تھا، انہوں نے بہت دنوں سے نماز بھی چھوڑ رکھی تھی اور وہ شراب بھی پیتے تھے، لیکن میرے شوہر کے اندر ایک بات تھی جو بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے پڑوس میں ایک بیوہ رہتی تھی۔ یہ فروٹ بیچنے والے کی بیوی کہہ رہی ہے ہمارے پڑوس میں ایک بیوہ رہتی ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے ہیں، میرا شوہر جب شام کو واپس آتا تو کھانے پینے کی جو چیزیں اپنے بچوں کے لیے لے کر آتا اور ضرورت کی جو چیزیں اپنے گھر والوں کے لیے لے کر آتا، وہ روز آنا بلا ناغہ اس بیوہ کے لیے اور اس کے بچوں کے لیے بھی لے کر آتا، لا کر بیوہ کے دروازے پر رکھ دیتا اور دروازہ کھٹکھٹا کر کہہ دیتا کہ تمہارا سامان تمہارے دروازے پر رکھا ہے، اٹھا لو۔ وہ بیوہ سامان کو اٹھاتی تو یہ دعا دیتی، اے اللہ اس مخلص بندے کو آپ ایمان والی موت نصیب فرمائیے، اس مخلص بندے کو آپ حسن خاتمہ والی موت نصیب فرمائیے۔ اس بزنس مین نے کہا
یہی اس کا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو سجدے کی موت اور حسن خاتمہ والی موت دی ہے۔ پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک کا معاملہ کرنے کی وجہ سے، پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی وجہ سے، پڑوسی کے ساتھ گڈ بیہیویئر کرنے کی وجہ سے اللہ نے سجدے کی موت نصیب فرمائی، ایمان کی موت نصیب فرمائی، حسن خاتمہ والی موت نصیب فرمائی۔ میرے بھائی، اس واقعے سے ہم کو یہ سیکھنا ہے اور یہ سبق لینا ہے کہ اگر ہم بھی اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا اخلاق پیش کریں گے، ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو خوشگوار رکھیں گے اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ باری تعالی ہم سب کو بھی حسن خاتمہ والی موت عطا فرمائیں گے، ہم سب کو بھی سجدے والی موت، ایمان والی موت نصیب فرمائیں گے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میں آپ کو بتاؤں کہ انسان چاہے جتنا نیک بن جائے، کتنا ہی صوم و صلاۃ کا پابند بن جائے، اگر اس کے تعلقات اس کے پڑوسی کے ساتھ اچھے نہیں ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کہتی ہے وہ انسان جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ آج ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں، آج تو ہمارے اندر خود غرضی، سیلفشنس، مادیت پرستی، میرا مکان، میری فیملی، دوسروں سے کوئی مطلب نہیں، یہ نظریہ، یہ سوچ ہمارے اندر آ گئی ہے۔ اگر انسان کتنی ہی نیکیوں کی بلندی پر کیوں نہ ہو، اگر اس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے معمول نہیں ہے، اس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہیں ہے، یاد رکھو وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ، ایک عورت ہے جو بہت زیادہ نمازوں کی پابند ہے، روزے کی پابند ہے، صدقہ خیرات بھی خوب کرتی ہے، مگر اس کی زبان بہت تیز ہے، اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے، یا رسول اللہ اس کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، ہی فی النار، وہ جہنم میں جائے گی۔ دوسری عورت کے متعلق سوال کیا گیا، اللہ کے رسول، ایک اور عورت ہے جو بہت زیادہ نمازوں کی، روزوں کی پابند نہیں ہے اور بہت زیادہ صدقہ خیرات تو نہیں کرتی ہے، لیکن اس کے اخلاق، اس کے تعلقات اس کے پڑوسیوں کے ساتھ بہت اچھے ہیں، اس کے پڑوسی اس عورت سے بہت خوش رہتے ہیں، یا رسول اللہ اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، ہی فی الجنہ، یہ عورت جنت میں جائے گی۔ اس حدیث میں عورت کا تذکرہ بطور تمثیل ہے، بطور مثال عورت کا تذکرہ کیا گیا ہے، ورنہ کوئی بھی شخص، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، اگر وہ پڑوسیوں کے ساتھ ظلم کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اگر پڑوسیوں کے ساتھ اچھا کرے گا، اچھا اخلاق پیش کرے گا، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ پڑوسیوں کے ساتھ آج ہمارے تعلقات بہت خراب ہو چکے ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ ہمارے معاملات بہت گڑبڑ ہو چکے ہیں، اور ہم اپنی پڑوسیوں کو طرح طرح سے تکلیفیں دیتے ہیں۔ بعض مرتبہ ایک پڑوسی کو اس طرح تکلیف دی جاتی ہے کہ ڈسٹ بن اس کے مین ڈور پہ لا کے رکھ دیا جاتا ہے، اس کے گھر میں بدبو جا رہی ہے۔ کبھی پڑوسی کو اس طرح تکلیف دی جاتی ہے کہ اس کے دروازے پر لا کر کار پارک کر دی جاتی ہے، نکلنے میں گزرنے میں تکلیف ہوتی ہے، اور کبھی پڑوسی کو اس طرح تکلیف دی جاتی ہے کہ ٹی وی کا ساؤنڈ اتنا تیز کر دیا گیا کہ آزو بازو میں رہنے والوں کو سونے میں، پڑھنے میں دقت ہو رہی ہے، اس طرح بھی تکلیف دی جاتی ہے۔ اور بھی پڑوسیوں کو تکلیف دینے کے کئی طریقے ہیں، مختلف طریقوں سے لوگ پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ میرے بھائی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقا، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کے پڑوسی اس کے ظلم سے، اس کی شرانگیزیوں سے، اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ ہو۔ اور ایک موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں، وہ شخص مومن نہیں، وہ شخص مومن نہیں۔ صحابہ کرام چونک گئے اور حضرات صحابہ کرام نے سوال کیا من یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کس شخص کے بارے میں آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ فلاں شخص مومن نہیں، فلاں شخص مومن نہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقا، وہ شخص مومن نہیں کہ جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ ہو، جو اپنی پڑوسی کو تکلیف پہنچاتا ہو، جو اپنے پڑوسی کے لیے ایذا رسانی کا سامان مہیا کرتا ہو، وہ صحیح معنوں میں مومن اور مسلم کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ ان حقائق کو سامنے رکھ کر ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ہمیں اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا پڑوسی خواہ مسلم ہو یا نان مسلم ہو، مسلم اور نان مسلم کے درمیان کوئی فرق نہیں کرنا۔ ہمارا جو بھی پڑوسی ہے اس کے ساتھ ہمیں اچھا معاملہ، اچھا اخلاق، اچھا برتاؤ پیش کرنا ہے۔ باری تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Like, comment, and subscribe.